नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज जो खबर लाए हैं हम आपको बता दें कि RSS 100 साल की बूढ़ी हो गई है। और आज नागपुर में RSS सरसंचालक मोहन भागवत ने भी बड़ी बड़ी बातें की है। लेकिन RSS का क्या जद्दोजहद आज़ादी में कोई किरदार रहा है, या RSS के जो अंग्रेज़ों से ताल्लुकात थे, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो ताल्लुकात कैसे थे और मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ वो किस तरह काम करते थे। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि RSS के हेडक्वार्टर पर बरसों तक तिरंगा उन्होंने नहीं लहराया और फिर आज वो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं। इसके अलावा RSS ने दस्तूर को मानने से भी इनकार कर दिया था, इसके बावजूद भी वो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं। लेकिन RSS की इन तमाम बुराइयों के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि RSS के जो लीडर्स है वो अपने मफादात को, अपनी यानी कौम के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह नहीं देते, बल्कि अपने मफादात को कुर्बान कर देते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं और अपने मिशन और अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1925 में इसका क़याम अमल में आया था, आज ही के दिन यानी दशहरे के दिन, और उसके बाद आपने देखा कि 100 साल वो पूरे कर चुकी है। तो बहरहाल RSS सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि RSS ने 100 साल के दौरान अपने किरदार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, जिसका सबूत आप देखेंगे कि गांधी जयंती भी है आज। और गांधी जयंती की बात जहाँ तक करते हैं तो आपको बता दूं कि बाबा कौम महात्मा गांधी का जब कत्ल किया गया तो किसने किया, ये कैरेक्टर जो बनाने की बात करते हैं, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं, मोहन भागवत उनके यानी RSS से जुड़े एक कातिल ने इस तरह का काम अंजाम दिया था, गांधी जी को कत्ल कर दिया था। लेकिन बाद में उसने खुद को RSS से अलग बताया था, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो कभी RSS का साथ रहा, RSS का कारकुन भी था, ये कहा जाता है। बहरहाल RSS इस बारे में क्या कहती है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो गांधी जी को कत्ल करने वाला हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द था नाथूराम गोडसे, और नाथूराम गोडसे को चाहने वालों की बीजेपी में, RSS में कोई कमी नहीं है, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल ये पहली खबर रही है। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, RSS की क्या खिदमत रही हैं आप अच्छी तरह ये भी जानते हैं। यानी तहरीक आज़ादी में उसका कोई किरदार नहीं रहा था, यहाँ तक कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से भी उसने अपने कारकुनों को दूर रहने की हिदायत दी थी। गांधी जी का कत्ल भी हुआ, उसके लिए भी RSS की जानिब उंगलियां उठाई गई थी। उसने, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि तिरंगा यानी कबूल करने से इनकार कर दिया था। उसके हेडक्वार्टर नागपुर पर आप देखेंगे कि उस वक्त तक तिरंगा नहीं लहरा पाया था जब 3 मुहिब वतन हिंदुस्तानियों ने यानी हिंदुस्तानी नौजवानों ने ज़बरदस्ती नागपुर हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान का परचम लहरा कर उन्हें शर्म दिलाई थी। इसके अलावा दस्तूर के मानने में भी इन्होंने इनकार किया था। और एक अहम बात यह है कि RSS की सबसे बड़ी नाकामी यह है, यानी 100 साल के दौरान RSS को जो करना था वो कर नहीं सकी। आज तक कोई उसका सरबराह, सिद्दीक साहब, दलित नहीं बना, आज तक उसका सरबराह कोई खातून नहीं बनी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि RSS हिंदू माशरे में, RSS तो जैसे कहा जाता है कि जो पसमानदा तबकात है यानी दलित जो हैं उनको इज्जत दिलाने में नाकाम रही है। आज भी हिंदुस्तान में यह हाल है कि अगर कोई दलित आलाजात के कुत्ते को भी छू लेता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और दलित आलाजात के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, मंदिरों में नहीं जा सकता, और अगर कोई मंदिरों में जाता है तो फिर मंदिर को दूध से धोया जाता है। RSS की यह सबसे बड़ी नाकामी है। अगर RSS में कैरेक्टर की बात अगर मोहन भागवत करते हैं तो उन्हें चाहिए कि पहले माशरे को सुधारने की बात करें। जी हाँ रियाज साहब, खैर आज़ादी से पहले तो मालूम है कि ये तलवे चाटू थे लोग अंग्रेज़ों के, और बाज़ाब्ता पेड गुलाम थे लोग, पेड सर्वेंट थे जिनको बाज़ाब्ता इनको वजीफ़ा मिलता था। और कभी भी ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी नहीं गए, हिस्ट्री उठा के देखें लोग, कभी नहीं गए, बल्कि उनसे जो है ना हमेशा करते रहे। और ये तो दुनिया जानती है कि इन्हें महात्मा गांधी के कत्ल में कौन मुलविस है, ये भी सब जानते हैं जाना। अब आज़ादी की बात दीजिए तो उसके बाद से ये बताइए, ठीक है आप जैसा बताए कि वहाँ पे जो है ना कभी भी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराए, वो करे,
یہ بتائیے کہ ہندوستان کی تعمیر نو میں ان کے کارکن جو ہزاروں ملینز میں ہیں، یہ لوگ کیا کرے؟ یہ بتائیے کیا تعمیری رول ادا کرے؟ شاخائیں قائم کرے نا، صرف قائم کرے، خالی جو ہے نا صرف باجا بجاتے کرتے یہ کرتے. یہ بتائیے ہمارا ملک جو ہے نا کئی دفعہ کئی کرائسس سے گزرا ہے. لاٹھی چلانا سکھائے نا، صرف لاٹھی چلانا سکھائے، اس سے نہیں اب تو ریوالور سے بالکل ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں. اس سے ہٹ کے عوام کے فلاحی کام کیا کرے اٹھا کے دیکھیے. پہلے ان کا مینیفیسٹو یہ ہونا چاہیے. تو جب ہمارے وزیر اعظم کو خیال ہونا چاہیے کہ واقعی جو ہے نا ان کے نام سے آپ جو ہے نا سکہ جاری کرے، سب کرے. ارے کرے کیا ہندوستانی سوسائٹی کے لیے؟ کرے کیا تم لوگ؟ پہلے کیا خدمات ہے بتائیے. کتنے سال ہو گئے آزاد ہو کے، کوئی رول نہیں ہے ان کا جو ہے نا، سوائے جو ہے نا اپنی شاخائیں قائم کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، سب کرتے ہیں. یعنی سماج کو تفریح، سماج کی تفریح وغیرہ. اور کبھی بھی یہ لوگ جو ہے نا جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے قریب نہیں جاتے لوگ، اور پورے اپر کاسٹ پہ مشتمل ہے یہ کمپلیٹ. اور کیریکٹر بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں. بالکل بات کر رہے ہیں. خالی بیان بازی ان کے پاس، لیکن ان کے پاس جو ہے نا انہیں پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے نہ کوئی مینیفیسٹو ہے، نہ کر کے بتائے لوگ، کبھی کچھ بھی نہیں بتائے لوگ واقعی ملک کے لیے کیا کیے لوگ جو ہے نا. سب میں بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آر ایس ایس دلت کو اپنا سربراہ بنائے گی؟ بالکل نہیں. سرسنچالک بنائے گی؟ بالکل نہیں. جی جی. کبھی بھی جو ہے نا بیان نہیں کرتے، ایک آدھ دو بیان دے دیتے ہیں کھل کے، لیکن اس سے ہٹ کے بیان بازی سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کریں گے لوگ. تو ہے کیا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے آج تک. جی جی جی. یعنی کیا کیے سوسائٹی کے لیے، ہندوستانی سماج کے لیے ان کی تعمیری رول کیا ہے وہ بتائیے. کبھی بھی یعنی کئی دفعہ زلزلہ آتا ہے، کئی پریشانیاں پرابلمس آتے ہیں، خیت آتا ہے، تباہی آتی ہے. بی جے پی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ہے. صرف وہی کردار، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. ناگپور سے آخر ہوتا کیا ہے بیٹھ کے وہاں پہ بتائیے جو ہے نا. اور ہمارے وزیر اعظم سراہتے ہیں ان کو مسلسل. جی وزیر اعظم کا بھی اسی سے تعلق ہے نا. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں گے اب وی پی جو منتخب ہوئے ہیں ان کا بھی تو اسی سے تعلق ہے. یہ 16 سال کی عمر میں وہ آر ایس ایس سے وابستہ تھے. وزیر اعظم بھی آر ایس ایس کے کمروں میں رہے، اور آپ کا کیسے رہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. خود پکاتے تھے، خود کھاتے تھے، خود سوتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ وزیر اعظم سے بھی اچھی طرح جان سکتے ہیں. تو برے ناظرین، آر ایس ایس 100 سال کی ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو خدمات رہی ہے وہ کیا رہی ہے. سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے کہ وہ ذات پات کی جو تقسیم ہندوؤں میں پائی جاتی ہے یا ہندو دھرم میں پائی جاتی ہے، سناتن دھرم میں پائی جاتی ہے، اسے ختم کرنے میں یہ بالکلیہ طور پر ناکام رہی ہے. ہاں، یہ معاشرے کو مذہبی بنیاد پر بانٹنے میں کامیاب رہی ہے. خاص طور پر جو ہتھیار سکھائے جاتے ہیں، لاٹھی چلانا سکھائے جاتے ہیں، تو کیا ہندوستان میں دوسروں کو یہ حق حاصل نہیں، صرف آر ایس ایس کو حق حاصل ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ نا بے شرمی کی بات ہے، بے انتہا جو ہے نا. مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ لالیسنس پیدا کرنا چاہتے ہیں. جی جی. عام شہری کو آپ جو ہے نا یہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا کسی پہ ڈیفینڈ کیسا کرنا، کیسا ہتھیار چلانا، کیا ہے، کس سے خطرہ ہے تم کو؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ کا ملک ہے، آپ کی جو ہے نا حکومت ہے، یہاں پہ ہر چیز ہے، ملٹری ہے، پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر کے لیے. تو پھر آپ نے کارکن کو کیوں تیار کریں ہتھیار چلانا؟ کیا ضرورت ہے بتائیے. کیا پولیس کو پھر ڈیزالو کریں گے؟ کیا فوج کو ڈیزالو کر دیں گے آپ جو ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیے، کیا آپ نے کبھی پاکستان کی سرحد پر جا کر لڑائی کی؟ جا کے لڑیے. جب ہم واقع تعریف کریں گے، آپ جو ہے نا جائیے چائنا سے لڑیے. پاکستان کتنے خطرات ہیں، چائنا پہ جائیے نا، پورے جو ہے نا خطرات موجود ہیں پورے اطراف میں. کبھی تو والنٹیئرز کو بھیجیے لڑنے کے لیے. آپ تو واقع مان لیں گے کہ واقع جو ہے نا یہ ملک کے لیے قربانی دے. چائنا کے بارڈر پہ جائیے خالی. بالکل بالکل جائیے، چائنا پہ جائیے، وہاں جا کے لڑیے. کم از کم ٹھہریے وہاں پہ جا کے. کم از کم ہم واقع مان لیں گے کہ واقع جو ہے نا ملک کے لیے قربانی دینے تو تیار ہے. چین دراندازی کر رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 1 انچ زمین پر بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے. جبکہ آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیے، راہل گاندھی کے بیانات دیکھیے، اور کئی اہم قائدین کے بیانات دیکھیے، ایون بی جے پی کے جو سبرامنیم سوامی ہیں ان کے بیانات دیکھیے. وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ نریندر مودی بھارت ماتا کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں. جی آپ پھر آر ایس ایس کیا کر رہی ہے؟ کنٹینیو ایکسپینشن کر رہا ہے. چائنا جو ہے نا آپ کو معلوم ہے اروناچل پردیش کے بارڈر پہ جو ہے نا پورے ایکسپینشن ہے. برابر آپ دیکھ سکتے ہیں، امیجز دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. اتنا خوف کیوں؟ لیکن کبھی یہ لوگ بات نہیں کرتے کھل کے جانا. ہاں، مسلمانوں کے بولے تو خلاف آپ بولتے جائیں گے. جی ہاں بالکل. عیسائیوں کے خلاف آپ بولتے جائیں گے. دیکھیے لداخ کا جو حصہ ہے اس کو کیسا ادھورا کر کے چھوڑے لوگ. اتنا امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجک وہ علاقہ ہے، چائنا سے ملتا ہے. وہاں پہ آپ اس کو جو ہے نا وہاں پہ اس کو ماننے تیار نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے نا اس کو مولخ کر کے رکھ دیا آپ جو ہے نا. اور وہاں پر ناراضگی پائی جاتی ہے. اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے چین کے حوصلے بلند نہیں تو کیا ہوں گے. بالکل. چائنا وہاں پر بھی کبھی بھی مداخلت کر سکتا ہے. ایسے آپ حالت بنا کے رکھیں، مطلب عوام کو بھی ناراض کر دیا وہاں پہ جو ہے نا.
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। ये तो आरएसएस की बात है, लेकिन गांधी जयंती आज मनाई जा रही है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा कौम महात्मा गांधी की पय्यूम पैदाइश के मौके पर आप देखेंगे 2 अक्टूबर को सारी दुनिया में ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी यूम अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि उनके जो बाबा कौम है उनके याद में, उनके यानी नजरिए अदम तशद्दुद की याद में सारी दुनिया में अदम तशद्दुद का दिन मनाया जाता है। और यकीन मानिए इसी तरह की हस्तियां बहुत अजीम होती है। आरएसएस के बारे में जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने किया क्या है, कम से कम आरएसएस ने वो नहीं किया जो गांधी जी ने किया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे गांधी जी दौरान सफर, ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक घाट पर एक खातून है जो जिसका ऊपरी जो जिस्म का ऊपरी हिस्सा है उस पर कोई लिबास नहीं है। तो उन्होंने अहद कर लिया था कि मेरे जो हिंदुस्तानी हैं वो इस तरह के पसमानदा जो लोग हैं वो इस तरह की जिंदगी गुजारें तो मैं भी इसी तरह की जिंदगी गुजारूंगा। तब से उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया और उनका जो जिस्म का ऊपरी हिस्सा होता है वो खुला होता था और उसी जिस्म के उसी सीने में खुले हिस्से पर नाथूराम गोडसे जो हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द था उसने गोलियां उतार दी थी गांधी जी के सीने में और गांधी जी ने हे राम कहकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये है आरएसएस जो इसके बारे में हमने आपको बताया और ये है गांधी जी जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आप देखेंगे कि जहां तक कॉमेडियन फारूकी का सवाल है तो इस सिलसिले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है और इसके लिए आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 33 साला जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो जिस अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचते जा रहे हैं, ऐसे में आलमी सतह पर दहशतगर्दी के जो नेटवर्क है उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की थी, उनका मजाक उड़ाया था। और ऐसे से मैं आपको बता दूं कि मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने उन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जो फारूकी को कत्ल करने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह बेंगलुरु में भी एक इवेंट के दौरान ये शूटर पहुंचे थे, उन्हें कत्ल किया जाने वाला था, लेकिन फारूक की दूसरी कार में सवार होकर चले गए। जी रियाज साहब, इनकी तो आदत है, ये लोग जो है ना ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हैं जो सॉफ्ट टारगेट होता है। अरे तुम्हारे पास कितने दहशतगर्द हैं जो एंटी मुस्लिम है, अभी कभी उनके बारे में तो जाइए, उनको तो शूट करिए जाके जाना। और जहाँ तक ये जो गांधी जी का इन्हें नॉन वायलेंस की बात चल रही है, ये तो बिल्कुल जो है ना वायलेंस है इनका जो तर्ज अमल है, इनकी जो फिलॉसफी है बीजेपी की, ये पूरी वायलेंस पे है। आप देख रहे हैं क्या हालत है, यूपी के जो हालात हैं इस वक्त, क्या हालत है आप देख रहे हैं। और ऐसे टाइम पे इन्हें अगर गांधी ना होते तो किस तरह आज़ाद होता बताइए। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं उनके, महात्मा गांधी के, इन्हें मुल्क के लिए, कि वो जो लड़े हैं तन थना अकेले रह के जो है ना जो लड़े हैं अंग्रेज़ों से, वो बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। इतनी पावरफुल नेशन से लड़ना बहुत कुछ आसान नहीं था। फिर साथ साथ फिर नॉन वायलेंस का जो प्रचार था उनका, और ये लोग अगेंस्ट करते हैं, यानी जब से हुकूमत आई वायलेंस पे इनकी जो है ना उस पर कायम है हुकूमत इनकी पूरी। जी जी, तशद्दुद बस खत्म फैला। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मुनव्वर फारूकी के बारे में हमने आपको ये बताया है कि वो अब दहशतगर्दों के निशाने पर है, शूटर्स के निशाने पर है। अब देखना यह है कि उनका क्या हाल होता है, क्योंकि उन्होंने इनकार भी किया कि मैंने कभी भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया है। तो बहरहाल इस तरह की अगर नफरत फैलती रहेगी तो समझिए कत्ल व गारतगिरी हिंदुस्तान का मुकद्दर बन जाएगा, तशद्दुद हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल जाएगा और फिर हिंदुस्तान जो एक अजीम मुल्क कहलाता है उसका क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कि ये जो वाक़यात होते हैं ये खाना जंगी को हवा देते हैं, नफरत को हवा देते हैं और मोहब्बत को तबाह व ताराज करके रख देते हैं। अब हाल ये हो गया है फ़िरका परस्त दरिंदों का कि वो किसी ना किसी बहाने हिंदू मुस्लिम करते जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते जा रहे हैं। हद तो ये है कि अब परेश रावल जैसा अदाकार जो बीजेपी का रुकने पार्लियामेंट रह चुका है वो भी अब एक पोस्टर आ रहा है जिसमें वो ताजमहल की जो गुंबद है उसे हटाता है तो उसमें से एक मूर्ति निकलती है। तो आप अंदाजा कीजिए कि अब ताजमहल को तेजू महल मंदिर का नाम दे रहे हैं ये लोग। और हद तो ये है कि ये दुनिया का 7वां अजूबा है और लोग इस यादगार मोहब्बत के करीब आकर तस्वीर लेने को अपने लिए एक एजाज समझते हैं। तो बहरहाल मुनव्वर फारूकी बात कर रहे हैं और आपको ये बता दें कि हरियाणा में 3 लोगों के कत्ल में मुलविस साहिल और राहुल जो है वो दिल्ली पहुंचे थे ताकि मुनव्वर फारूकी को कत्ल किया जाए, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली, दिल्ली पुलिस ने एक जाल बिछाया और इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके पैरों पर गोली मार दी। अब अंदाजा कीजिए कि आई लव मोहब्बत, मोहम्मद की बात कोई करता है
تو اس کے سینے میں گولی مار دی جاتی ہے اور یہ دہشت گرد ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے پہنچے، دہلی پولیس ان کے پیروں پر گولی مارتی ہے، انہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ جی یہ تو پولیس کا رہا ہے، یہاں پہ رویہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا کیسے کھلے عام جو ہے نا یہ لوگ گولی چلاتے ہیں۔ خاص یو پی کے ایگزامپل لے سکتے ہیں نا ہم، جہاں پہ کس طریقے سے جو ہے نا پولیس دہشت گردی کی وہاں پہ مچا رہے ہو، جو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، بلڈوزر کی جو کاروائیاں چل رہی ہیں، کون ہے بتائیے، کون سا ہیومن رائٹ ہے، کون سی کورٹ ہے، کوئی یہ پوچھنے والا ہے ان کو جو ہے نا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ؟ بتائیے بریلی میں خالی ایک نعرہ جو ہے نا جو درج کیا گیا، لگایا ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے نا ایک واویلا مچا کے رکھ دیا گیا، حالانکہ کوئی اشتعال جو ہے نا اس کے اندر جانا۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب یہ چلتے ہیں، جیسا کہ صدیق صاحب نے ذکر کیا ہے بریلی کا، تو بریلی میں آپ کو بتا دیں کہ آئی لو محمد مہم کے دوران تقریباً 81 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 10 FIR درج کی گئی ہیں 180 افراد کے خلاف اور 2500 نامعلوم افراد کے خلاف۔ تو اب اندازہ کیجئے وہاں پر انہدامی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملزم ہے، تو آپ ملزم اس وقت تک ملزم رہتا ہے جب تک اسے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ لیکن سپریم کورٹ کی واضح رہنمایانہ خطوط کے باوجود، رہنمایانہ ہدایات کے باوجود، یعنی اتر پردیش کی حکومت مسلمانوں کے خلاف تعصب و جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے مکانات کو بلڈوزر کے نظریے نشانہ بنا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہ کٹ کر دی گئی ہے، یعنی منقطع کر دی گئی ہے بریلی میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں پر دسہرہ ہے اور مذہبی تہوار ہے، اس کے علاوہ کل جمعہ بھی ہے، تو ایسے موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے یعنی انتظامیہ نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن انتظامیہ کس طرح کا کام کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کس طرح ناپاک ہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا توقیر رضا خان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے قریبی جو دوست ہیں ان کے تقریباً 150 کروڑ روپے مالیتی جو جائیدادیں ہیں انہیں سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ بکواس کر رہے ہیں، یعنی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ لائن آرڈر بگاڑ رہے ہیں ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا ہم جانتے ہیں، اور جو لوگ انسانی حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ہندوستان کے دستور اور اس کی جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی جائے تو کیسا لگے گا صدیق صاحب؟ ریاض صاحب، یہ شخص جو ہے نا وہاں پہ چیف منسٹر کا اس قابل ہی نہیں ہے جو وہاں پہ حکومت چلا سکے، بلکہ اس کو ہونا چاہیے تھا ڈینٹر پینٹر کا کام یہ کرنا چاہیے تھا، یعنی جوڑنے کا کام، ملانے کا، وہ کرنے کا، وہ چھوڑ کے جو ہے نا یہ سیاست میں آ گیا اور لوگوں میں جو ہے نا تفرقہ پیدا کر کے وہاں پہ کیسی دہشت گردی مچا رہا ہے، تو سب جانتے ہیں پورا۔ بہت بڑی افسوس کی بڑی انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے نا اس کی شکایت گئی ہے کہ شخص کس طریقے سے سلوک کر رہا ہے مائنارٹیز کے ساتھ جو ہے نا، تو یہ سب معلوم ہے، لیکن خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہے نا۔ جی عدلیہ بھی خاموش ہے، عدلیہ کچھ کہتی نہیں ہے جو ہے نا برابر کے جو ہو رہا ہے بلڈوزر کا کام، یہ کہاں کا ہے بتائیے؟ ارے سپریم کورٹ کو تو پوچھنا چاہیے کہ ہم نے خود واضح ہدایات جاری کی ہے، رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں، رہنمایانہ ہدایت دی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی، جب مجرم جب تک ثابت نہیں ہوتا اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے آپ، الزام ثابت ہونا چاہیے۔ ارے خود یوگی آدتیہ ناتھ ملزم تھا، بہت بڑا کئی ایک مقدمات میں ملزم تھا، وہ بالکل تھا، اس نے اپنی حکومت کے ذریعے اپنے خلاف جو درج مقدمات تھے اسے واپس لے لیا، دستبردار ہو گیا۔ جی ہاں بالکل لے لیا، جو ہے نا سب لکھا ہوا ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا خالی ایک نعرہ لگاتے ہیں تو ان کو لیا کے جو ہے نا اریسٹ کر لیا تھا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور نعرہ لگاتے رہیں گے، سارے ہندوستان میں یہ نعرہ گونجے گا، آئی لو محمد۔ جی ہاں، کیونکہ آپ مسلمانوں کے لیے تو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی آل سے، اپنی اولاد سے اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز ہے اس دنیا میں تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، یہ تو ہمارا پرسنل رائٹ ہے یہ۔ ارے دیکھیے اب کبھی مسلمانوں نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا، بالکل نہیں، کوئی جو ہے نا کوئی بھگوان نے دیوی دیوتاؤں پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ اعتراض کیا۔ ارے بھائی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دن تمہارے ساتھ، ہمارا دن ہمارے ساتھ، کچھ بھی ہوتا نہیں، آپ اپنے طریقے سے چلیے، ہم اپنے طریقے سے چلتے ہیں، لیکن آپ ہوتے کون ہیں روکنے والے ہمارے، یہ بتائیے۔ جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ارے میرے بھائی، تیرے گھر پہ لا کر انہیں آئی لو محمد کا کیا پرچم لہرا رہا ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کے گھر پر چڑھ کر اس نے کیا یہ لہرایا ہے؟ اور شرم کی بات ہے، یوگی آدتیہ ناتھ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں جو مساجد پر یعنی آپ کے جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ لہرا رہے ہیں وہ لوگ۔ بالکل کچھ بھی نہیں کرے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے نا، بالکل۔ تو یہ تعصب نہیں اور جانبداری نہیں تو کیا ہے؟ بالکل، یہاں پر بھی وہی ہے، مدھیہ پردیش کا بھی وہی حال ہے نا، اور اب الیکشن بھی قریب ہے تو اس سے پہلے گرما گرمی اور پیدا کر کے اس قسم سے جو ہے نا فیور کرنا لینا ضروری ہے۔
ارے بھائی بے قصور لوگ 6-7 سال جیلوں میں کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد جیلوں مدھیہ پردیش کا واقعہ بتاتا ہوں، 6 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا مذہبی منافرت کے معاملے میں، اور کہا گیا تھا کہ ان لوگوں نے نقص امن کا وہ یعنی سامان کیا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ 6 سال تک وہ بیچارے جیلوں میں رہے، اور بعد میں ایک مقامی عدالت نے کہا کہ یہ بے قصور ہیں اور انہیں باعزت بری کر دیا، اور جو شکایت کنندگان تھے اور جنہوں نے درخواست داخل کی تھی انہوں نے کہا کہ پولیس کے دباؤ میں ہم نے جھوٹا بیان دیا، پولیس نے کہا کہ جھوٹا بیان دینے کے لیے۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، پولیس کے اوپر کس کا پریشر ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ ارے بھائی 6 سال اگر ان کے خراب ہوئے تو یہ پولیس جو عہدیدار ذمہ دار تھے ان کی تنخواہوں سے ان کی مالی امداد کی جانی چاہیے۔ بالکل جو ہے نا، اگر عدالتیں یہ حکم دیتی ہیں تو سمجھو کہ کسی پولیس والے میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بے قصور کو گرفتار کرے۔ جی ہاں بالکل، ایک بار کر کے دکھائیے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہمت نہیں کر سکتے لوگ جو ہے نا۔ ارے حالیہ عرصے کے دوران ایک جج کا آپ دیکھیں ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ان لوگوں کو ہتھکڑی پہناتے، آخر انہوں نے کیا جرم کیا تھا۔ بالکل بالکل جو ہے نا، سب ہے لیکن کوئی ایکشن لینے تیار نہیں ہے جو ہے نا۔ بالکل بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب جاتے ہیں، انتہائی دردناک خبر ہے، یہ حیدرآباد سے آ رہی ہے، اور حیدرآباد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امن و امان کا سوال ہے، حیدرآباد کا امن و امان مثالی ہے، لیکن جو جرائم ہو رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہو رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے چھونی نادیلی بیک، وہاں پر ایک 7 سالہ لڑکی کی لاش اس گھر میں آپ کو ایک واٹر ٹینکر میں دونوں یعنی ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اس کے پیچھے سے وہ ملی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کل اس کے لاپتہ ہونے کی شکایت مادانا پیٹ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی تھی، اور یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہ معصوم 7 سالہ لڑکی سے کیا دشمنی ہوگی، اور 7 سالہ لڑکی کے ساتھ اس طرح کا خطرناک سلوک۔ اب صدیق صاحب آپ اندازہ کیجئے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اگر کوئی واٹر ٹینک میں ڈال دیتا ہے تو کیا وہ انسان ہو سکتا ہے؟ یہ درندہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جی حیوانیت ہے ریاض صاحب، اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جانور بھی ہے تو اس کو ہمدردی ہوتی ہے بچوں سے جو ہے نا اپنے، یہ تو انسان ہے جو ہے نا۔ لوگ بچی کا کیا قصور ہے؟ آپ کی جو بھی انتخاب میں جو بھی دشمنیاں ہیں آپ بڑے بڑے سے نکالو نا، بچوں کے اوپر کیوں کر رہے ہیں یہ ظلم کی اس طرح؟ افسوس کی بات ہے کہ معصوم بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی پوری یعنی زندگی کے 7 سال انہوں نے دیکھے خالی۔ بالکل بالکل، بہت بڑا جو ہے نا یہ دردناک جو ہے نا جرم ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک عالمی سطح کی خبر کا سوال ہے تو وہاں آپ کو لے چلتے ہیں فلسطین، اور وہاں پر گلوبل سمور فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کے بعد 144 جو ہے امدادی کشتیوں میں صرف 4 غزہ کی جانب رواں دواں ہوتی دیکھی گئی ہیں، جبکہ تمام جو سماجی جہدگار تھے، انسانی حقوق کے جہدکار تھے، انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اسرائیلی پولیس کی، اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ اس میں جو ماحولیات کی جہدکار ہے گریٹا تھمبرگ، وہ بھی شامل تھی۔ جی یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا باضابطہ تباہ و تاراج کے فلوٹیلا جو ہے نا، اور آپ کو تعریف کرنی پڑے گی کہ جو ہے نا یورپین کنٹریز خاص طور پہ اس میں آگے ہیں، بہت بڑی خاص طور پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے نا ایڈ بھیجنا شروع کی ہے، اور اس پر بھی جو ہے نا اسرائیل ناراض ہے، اس کو بڑی تکلیف ہے۔ 44 کشتیاں ہیں، بالکل کشتیاں، اندازہ لگائیے کہ کتنی ایڈ تھی اس میں، ایڈ ورکر بھی تھے، سامان تھا، ہر چیز تھی اس میں، ڈاکٹرز تھے۔ بالکل جو ہے نا، تو اسرائیل کو جو ہے نا بالکل بہت ناگوار گزرا یہ، اور جا کے اس پہ اٹیک کیا۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نا، آپ دیکھیں گے آپ کرنٹ نیوز میں، اٹلی ہے، گریس ہے، فرانس میں اتنا خطرناک احتجاج جاری ہے یہودیوں کے خلاف جو ہے نا، کھلے عام جو ہے نا وہاں کی حکومتوں کو کہہ رہے ہیں لوگ کہ تم لوگ جو ہے نا یہودیوں سے ملے، یہ جیوس پورے جو ہے نا یہودیوں کے تم لوگ جو ہے نا غلام بنے ہوئے، بلکہ کھلم کھلا جو ہے نا بے خطرناک احتجاج جاری ہے جناب۔ یعنی اتنے عالمی سطح پر عوامی اتنی ناراضگی ہونے کے باوجود بھی بڑا ظلم و ستم برابر جاری ہے غزہ میں، وہ صرف امریکہ کی سرپرستی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔